بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق اور فضل و کرم سے ہمارا سبق یہ تھا کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے شرائط ہیں، تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا، شرط، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کامیابی کا خواہش مند باقی شرائط کو پورا کرتے ہوئے دین کی دعوت دے۔ اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے سورہ العصر اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی کچھ عاجزانہ تفسیر پڑھی گئی۔ آج اسی بات کی دوسری دلیل ہے۔ دعوت دین کے کامیابی کے شرائط ہونے کی دوسری دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر کا حکم دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، خیر کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ، دوبارہ پلٹنا ہے اولئک کی طرف، توجہ فرما لیجیے۔ وَأُولَئِكَ، کیا معنی ہے اس کا؟ اور وہی لوگ، ہم ہی، ہم کا معنی ہی، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ جانے اس آیت مبارکہ میں کتنی کتنی عظیم باتیں ہیں۔ ایک بات ان میں سے یہ ہے، اولئک، پوری نگاہیں جمائیں آیت شریفہ پر۔ صاحب زین جی اچھی طرح دیکھیں، شاید میں بات کو اللہ کی توفیق سے واضح کر سکوں۔ اولئک اشارہ ہے، اور اولئک سے دور چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، قریب کی طرف نہیں۔ اب جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ قریب ہیں یا دور ہیں؟ اتنے قریب ہیں، آگے پیچھے جو ہیں الفاظ، درمیان میں کوئی فاصلہ ہے؟ ملک صاحب جی فاصلہ ہے کوئی درمیان میں؟ تو پھر دور کا اشارہ کیا مطلب؟ قرآن شریف کا دوسری سورت مبارکہ البقرہ، اس میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، اور ذالک کا معنی وہ ہے قریب، لیکن اس میں اشارہ وہ۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ہے پڑھنے والے، اگرچہ تیرے ہاتھ میں ہے لیکن اس کی شان و عظمت بہت اونچی ہے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے، پاس کھڑا ہے، وہ کیا مطلب؟ کہ اگرچہ ہے تو قریب، لیکن اللہ نے اس کو شان و مقام اتنا دیا ہے کہ میں قریب کا اشارہ نہیں، دور کا اشارہ کر۔ عاشر بیٹا بات واضح سمجھا سکوں کہ نہیں؟ وَأُولَئِكَ، اور وہ لوگ جن میں یہ تین خوبیاں ہیں،
دعوت الی خیر ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، وہ اتنی شان والے ہیں کہ سب سے بڑی شان والے رب اور ہر قسم کی شان کے مالک رب ان کے لیے اشارہ وہ دیتے ہیں جو ان کے اونچے مقام کو واضح کرتا ہے۔ قاری صاحب ہم تو کتاب لیجیے۔ ہم المفلحون، توجہ فرمائیے، اللہ کرے بات واضح ہو جائے۔ ہم گرامر کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں نتیجہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پاک لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اولئک وہ، المفلحون کامیاب۔ ہم کہاں سے آیا؟ ہم کا مطلب ہوتا ہے ہی، وہ کامیاب ہے اور ان کے سوا دوسرے کامیاب نہیں ہیں۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، آپ کو ہدایت دے۔ پی ایچ ڈی کر لی، پروفیسر بن گیا، جسٹس بن گیا، سرمایہ دار بن گیا، جو بھی بنا جائز صورتوں میں سے بن جائے، لیکن اگر یہ کام نہیں تو کیا وہ سمجھے کتنے سرٹیفکیٹ ڈرائنگ روم سجا بجا ہو، کوئی کہاں کی میرٹ سرٹیفکیٹ، کوئی کہاں کی، کوئی کہاں کا، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب کون؟ صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کامیاب، بلکہ یہ بھی فرمایا ہم۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پہلوان جی ہو یہ بات ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں، عرش والے رب، ان کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں۔ ایک دیا چودھری صاحب آئے اور ایک دیا چودھری صاحب ہی آئے تو کیا مطلب ہے؟ باقی بولو نا۔ تو یہاں اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ کامیابی ہے ان تین صفات والوں کے لیے اور نفی ہے اللہ کے لیے۔ میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں، اپنی اولادوں پر اپنی اولادوں پر رحم کریں۔ اور یہ بات 100% سچ ہے میرے خیال میں۔ چھوٹا بچہ بھی ہمارے قبضے میں نہیں، 5 سال کا بچہ، میرا یہ گمان نہیں، یقین ہے، عرش والا رب گواہ ہے، میں اسے نہیں چلا سکتا۔ نہ میرے خیال میں شیخ اسلام جی چلا سکتے ہیں، نہیں، کون چلاتا ہے؟ لیکن میں کس چیز کا پابند ہوں؟ اس کو سیدھی راہ پہ لاؤں، اس کے لیے کوشش کروں اور اللہ سے التجا کروں، باقی جو اللہ چاہے وہی ہو۔ اور اگر میں نے سیدھی راہ پہ ڈالا، کوشش کی، دعائیں کی، اب جو بھی ہوگا، یہ سیدھی راہ پہ ڈالنے والا بابا، کوشش کرنے والا، دعائیں کرنے والا، اس کا اجر و ثواب پورا ہے۔ باقی اب اس کی قسمت جہاں جا رہا۔ لیکن اگر میں نے ہی صحیح لائن پہ نہ ڈالا، کوشش نہ کی، دعائیں نہ کی، تو پھر صرف وہ نہ مارا جائے گا، ساتھ بابا بھی مارا۔ اللہ ہمیں بھی کامیابوں میں کرے اور ہماری اولادوں کو بھی کرے۔ آیت کریمہ سے استدلال، صرف یہ اسی پیراگراف پہ بات آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر اس بات کی خبر دی ہے کہ ان تینوں صفات والے، سب پڑھو، ان تینوں صفات والے، زور سے پڑھو، ہی، شاید میرے اور آپ کے دل میں یہ ہی اتر گیا۔ کیا بکواس کرتے ہیں، ابھی منڈے ملوانے بنانے نا، تو بنا لیا جنٹل مین۔ علامہ قاسمی لکھتے ہیں، یعنی وَأُولَئِكَ، یعنی دعوت دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، ہم المفلحون، وہ اپنے اعمال
اور اپنے پیروکاروں کے اعمال کے اجر و ثواب کے ساتھ کامیاب ہے۔ انہوں نے ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے، اگر میں آپ اور ہماری اولادیں اس طرف آ گئیں تو کیا صرف اسی بات کا ثواب ہوگا؟ نہیں، ان کی بات پر، نیکی پر چلنے والے جتنے ہیں، بابا پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے، دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں، یا اللہ ایسے ہی کر دے، یا اللہ ایسے ہی کر دے، یا اللہ ایسے ہی کر دے، یا اللہ اچھے سب ختم ہوا، یا اللہ ایسے ہی کر دے، اچھے ارادے بھی عطا فرما، اچھی کوشش بھی عطا فرما، اور اچھی بنانے کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور اللہ جتنے لوگ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو ہمارے زیر تربیت ہے اور ہوگا اور ہو چکے، اللہ ان کو سیدھی راہ پہ آپ لائیے، اللہ ان کو سیدھی راہ پہ آپ لائیے۔ اے عرش والے رب، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، پتا بھی آپ کے حکم کے بغیر نہ بنتا ہے نہ گرتا ہے، رائی رائی، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ صرف آپ کے ہاتھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔